بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 15 مئی 2026 کو مدھیہ پردیش کے ہائی کورٹ نے کمال مولا مسجد کے تعلق سے ایک پٹیشن پر فیصلہ دیا اور فیصلے میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ یہ کوئی مسجد نہیں ہے، یہاں کوئی نماز نہیں پڑھی جانی چاہیے، یہ مندر ہے اور اس کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ کوئی 700 سال سے زیادہ عرصے سے مسلمان وہاں نماز ادا کرتے ہوئے آئے ہیں، اور ایکچول اس کی پوری تاریخ میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ آگے اس کی تاریخ رکھوں گا۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ملک میں اب کوئی بھائی چارگی یا ہندو مسلم ایکتا کا کوئی تصور باقی ہی رکھنا نہیں چاہ رہے ہیں، اور جہاں بھی اگر کوئی سمجھیے کہ یہ تصور ہے تو اس تصور کو زور اور زبردستی سے بہرحال مٹا دیا جائے، ایسا فرقہ پرست طاقتوں کے ذریعے سمجھیے یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایکچول مدھیہ پردیش کے دھار علاقے میں یہ کمال مولا مسجد تھی، جس کو بھوٹ شالہ بھی کہا جاتا ہے۔ دھار ایک اسٹیٹ تھا جو ایکچول مراٹھین اسٹیٹ تھا، اور وہاں پر ایک راجہ ہوا کرتا تھا، اور اس کا جو امپائر، یہ دھار اسٹیٹ کا جو امپائر کی تاریخ آتی ہے، تاریخ بڑی لمبی ہے کہ 1732 سے لے کر 1947 یعنی آزادی تک یہ دھار اسٹیٹ میں بہرحال سمجھیے کہ راجہ کا دور چلتا رہا، اور اس دھار اسٹیٹ کے راجہ نے فیصلہ کیا تھا کہ جمعے کی نماز کمال مولا مسجد یعنی بھوٹ شالہ میں ادا کی جائے گی، اور منگل کو ہندو وہاں پر پوجا کریں گے۔ کوئی بڑی مندر کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن مسجد کے ڈومز وغیرہ بنے۔ اب اس کی تاریخ دیکھیں گے تو وہاں سے اکبر بھی گزرا، اورنگزیب بھی گزرا، ہمایوں بھی گزرا، یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اس پر انشاءاللہ آگے کیونکہ یہ مسئلہ تو چلے گا، ابھی سپریم کورٹ میں بھی جائے گا۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ 700 سال سے مسلمان وہاں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی 1305 عیسوی سے یہ 2026 ہے، تو 700 سال سے زیادہ عرصے سے مسلمان وہاں پر نماز ادا کرتے آئے۔ اور یہ جو نام کمال مولا ہے، یہ کمال مولا وہاں ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ کے نام سے یہ سمجھیے کہ مسجد قائم کی گئی، ان کا انتقال بھی ہوا، ان کی مزار بھی ہے، مزار کی دیکھ بھال بھی کی جاتی ہے۔ اب مزار کا کیا ہوگا وہ ابھی ایک بڑا کوسچن مارک سمجھیے۔ نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2 یہ کہ اے ایس آئی کا بڑا تذکرہ بابری مسجد کے وقت بھی ہوا، یعنی اے ایس آئی کے معنی آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا، یعنی آثار قدیمہ کے تحت ایک سروے کا ٹرینڈ بابری مسجد سے شروع ہوا۔ اب بابری مسجد کی کھدائی، بابری مسجد کے سارے چیزوں میں کچھ نہیں نکلا، اور بابری مسجد کا فیصلہ تو بہت واضح ہے۔ بابری مسجد کے فیصلے میں نرموری اکھاڑے کا کلیم کو سپریم کورٹ نے 1 سیکنڈ میں خارج کر دیا، ہندوؤں کے پٹیشن کو بھی خارج کر دیا۔ البتہ رام لالا براجمان جو تھے، وہ رام لالا براجمان کے کیس کو سنا گیا، کیونکہ پوزیشن کا مسئلہ تھا، کیونکہ 1949 میں زبردستی سمجھیے کہ رام چندر جی کی مورتیاں لا کر گنبد کے نیچے یعنی ٹھیک منبر مبارک کے پاس رکھ دی گئی تھی، تو کیونکہ وہاں پر مورتیاں رکھی ہوئی تھی تو اس وجہ سے براجمان رام للا کو ایک مقدمے میں سمجھیے کہ کنٹینیو کیا گیا۔
اور پھر جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے بڑا طویل ہے، اب میں اس پر نہیں جانا چاہتا۔ سپریم کورٹ نے نمبر 1 یہ کہا کہ یہاں رام مندر توڑنے کے کوئی آثار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اے ایس آئی کی رپورٹ میں بھی کوئی آثار نکل کر نہیں آئے۔ مقدمہ بہت واضح ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے مسجد کے وجود کو تسلیم کیا، مسجد کی شہادت کو کنڈم کیا۔ 1949 میں مورتیوں کو لا کر رکھنے کو سمجھیے کہ غلط اقدام قرار دیا سپریم کورٹ نے۔ یہ ساری چیزیں پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے جو سمجھیے کہ لارجسٹ بینچ تھا، اس بینچ نے ایک بہت تاریخی جملہ اس سمجھیے کہ فیصلے میں بہت تاریخی جملہ یہ کہا تھا کہ ورشپ ایکٹ 1991 جو بنایا گیا ہے، یعنی مذہبی عبادت گاہوں کے تعلق سے جو قانون بنایا گیا ہے، اب یہ مسئلہ جو بھی بابری مسجد کا مسئلہ ہے، یہ مسئلے کو چھوڑ کر اب ملک میں کوئی مذہبی مندر، مسجد یا چرچ، گردوارے کا تنازعہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پارلیمنٹ نے قانون بنایا 1991 ورشپ ایکٹ جس کو کہتے ہیں۔ اب اس قانون میں بہت واضح تھا کہ 1947 سے جو بھی مذہبی عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ مسجد ہو، چلہ ہو، درگاہ ہو، مندر ہو، مٹھ ہو، دھرم شالہ ہو، یا سمجھیے کہ گردوارہ ہو، چرچ ہو، سینیگال بھی ہو، چلیے، تو کوئی بھی سمجھیے کہ صاحب اس کے اسٹرکچر کو چینج نہیں کر سکتا، اس کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اب بھوج شالہ کمال مولا مسجد کا ایک اسٹرکچر تھا۔ اسٹرکچر یہ تھا کہ مسلمان نماز پڑھتے ہوئے آئے اور 700 سال سے نماز پڑھتے ہوئے آئے، لیکن ایک پٹیشن ڈالا گیا اور ابھی ٹائٹل سوٹ تو سول کورٹ میں چل رہا ہے، ابھی ٹائٹل سوٹ یہاں کا ختم نہیں ہوا، لیکن دھڑ سے سمجھیے کہ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنا دیا اور یہ کہا کہ صاحب یہ تو ٹوٹل مندر ہے، اور پھر لندن سے فلاں مورتی کو یہاں پر لانے کا انتظام حکومت کرے، اور یہاں مسلمانوں کا کوئی رائٹ نہیں بنتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک میں جو پارلیمنٹ نے جو ورشپ ایکٹ بنایا تھا، کیا وہ ورشپ ایکٹ ختم کر دیا گیا ہے؟ کیا اس کو اب تسلیم نہیں کیا جائے گا پارلیمنٹ قانون کو، جبکہ متفقہ طور پر وہ قانون پاس ہوا ہے اور جس کا تذکرہ سپریم کورٹ کی لارجسٹ بینچ نے کیا ہے؟ تو کیا اس کو بالکل تسلیم نہیں کیا جائے گا؟ وہ ختم کر دیا گیا ہے، حالانکہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے، پٹیشن ابھی پینڈنگ ہے، ابھی اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو ابھی فیصلہ اتر پردیش کمال مولا مسجد کا جو آیا ہے، یہ پورا وائلیشن آف دی ورشپ ایکٹ 1991 ہے، یعنی پورا ٹوٹلی سمجھیے کہ صاحب آپ اس قانون کو اٹھا کر پھینک دیے۔ اب تو کسی بھی مسجد کو سمجھیے آپ اے ایس آئی کا سروے کہیں گے، اے ایس آئی کے سروے کے بعد کہیں گے کہ صاحب یہ تو فلاں فلاں ہیں اور یہاں ایسے ہوگا۔ ابھی گیان واپی مسجد میں جیسے ہاؤس کو ابھی کسٹڈی میں لے لیا گیا ہے، گیان واپی مسجد کے جو فاؤنٹین ہے، جو فوارہ ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ شولنگ ہے، اور اس کو احکامات جاری کر دیے گئے کہ صاحب اس کو کنٹرول میں لے لیا جائے۔ ابھی تک وہ کنٹرول میں ہے، ہاؤس واپس نہیں ہوا۔ ہاؤس پر سمجھیے کہ صاحب حکومت اپنے قبضے میں ہاؤس کو رکھی ہے کہ اس کے اندر شولنگ ہے۔ تو یہ اس طرح سے اگر ایسے تماشے ہوں گے تو یہ ملک میں دستوری اعتبار سے جو مسلمانوں کو مذہبی آزادی ہے، مسلمانوں کو مسجد بنانے کی، مسلمانوں کو عبادت کرنے کی جو آزادی ہے، وہ پوری آزادی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کسی بھی مسجد کو چیلنج کر لیں گے، بلکہ اے ایس آئی کے کچھ قوانین کو سمجھیے کہ میں دیکھ رہا تھا اس فیصلے کے بعد، میں ابھی اس پر میں نہ ایکسپرٹ ہوں، نہ میں سمجھیے کہ کوئی حتمی بات کر سکتا ہوں، لیکن اے ایس آئی کے جو نارمز ہیں، اے ایس آئی کے نارمز میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے
کہ اے ایس آئی اگر کہیں سروے کرتی ہے، آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کہیں سروے کرتا ہے، اگر وہاں کوئی ریلیجیس اسٹرکچر ہے تو ریلیجیس اسٹرکچر کے تعلق سے اے ایس آئی کوئی بھی سمجھیے کہ ریمارک پاس نہیں کرے گا، یعنی کوئی ڈسپیوٹ اے ایس آئی نہیں پیدا کرے گا. لیکن اب آثار قدیمہ یعنی اے ایس آئی کو تو سمجھیے کہ صاحب آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کو ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ کا ادارہ بنا دیا جا رہا ہے کہ اس سے کیسے درگاہوں کو کھینچا جائے، اس سے کیسے مساجد کو کھینچا جائے، اس سے کیسے سمجھیے کہ مدارس کو کھینچا جائے، اس سے کیسے قبرستانوں کو بلڈوز کر دیا جائے. یہ ابھی نیا وقف قانون آیا ہے، نیا وقف قانون اسی نیت سے اسی اس سے آیا ہے. گزشتہ سال سمجھیے کہ اس پہ بڑا ہو ہلہ ہوا. اب اس پر تبصرہ نہیں کروں گا کہ بھئی یہ نیا وقف قانون میں کون کیا کیا سمجھیے کہاں سر جھکایا اور کہاں سمجھیے کہ صاحب کیا کیا ہوا، اس پر میں بات نہیں کروں گا. لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے بابری مسجد کے فیصلے کے بعد، یہ فیصلہ انتہائی ڈینجر فیصلہ ہے. ابھی اتر پردیش سنبھل میں سمجھیے کہ صاحب مسئلہ چل رہا ہے، اے ایس آئی کا سروے کراؤ، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو. تو اب سنبھل کا ایک مسئلہ ابھی چل ہی رہا ہے. آپ بھوج شالہ کا مسئلہ یہ 2 سال میں آپ سیٹل کر کے پھینک دیتے ہیں. 2024 میں پٹیشن گیا ہے اور ابھی اس کو سمجھیے کہ صاحب اس کا ٹائٹل سوٹ ڈیسائیڈ ہونا ہے، اور پھر اس کے پورے تاریخی شواہد موجود ہیں کہ یہاں مسلمان خود کل جمعے کی نماز مسلمانوں نے وہاں ادا کی. کل جمعے کی نماز مسلمانوں نے بھوج شالہ میں مسجد کمال مولا میں ادا کی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کا کوئی رائٹ نہیں بنتا، مسلمان سمجھیے کہ صاحب چلے جائیں یہاں سے اب، اور یہ مندر کا ایریا ہے اور اب مندر استھاپنا ہوگی. لندن سے ایک مورتی کو بہرحال وہاں پر ہے، اس کو لایا جائے گا. اس طرح کی سمجھیے کہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو یہ جو سمجھیے کہ بات کی جا رہی ہے، اور بابری مسجد کے مسئلے پر جس طرح سے سمجھیے کہ مسلم جماعتیں اور مسلم سارا کلیرک جتنے علماء سب تھے جنہوں نے سمجھیے کہ صاحب یہ سمجھا کہ بھائی یہ آخری مسئلہ ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا پورے سر جھکا کر سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کی بات کی گئی، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم بھی کیا گیا. مسلمانوں نے اس پر کوئی سمجھیے کہ ری ایکشن نہیں دیا. لیکن اب ایک سمجھیے کہ صاحب گیان واپی کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد فلاں کا مسئلہ ہے، متھرا کی عیدگاہ کا مسئلہ ہے، اب بھوج شالہ کا مسئلہ پیدا ہو گیا، سنبھل کی مسجد کا مسئلہ ہے. ایسے کئی مسائل ہیں. بلکہ وشوا ہندو پریشد نے جو لسٹ جاری کی تھی 1993 کی بات کر رہا ہوں، اس میں 3,500 مساجد ہیں. اس میں دلی کی جامع مسجد بھی ہے، اور دلی کی جامع مسجد بھی ابھی سمجھیے کہ صاحب قانونی ایک بات کہی گئی ہے دلی کی جامع مسجد پر. اس میں شہر حیدرآباد کی مکہ مسجد بھی شامل ہے، اس میں کئی مساجد شامل ہیں. 3,500 مساجد کا ذکر وشوا ہندو پریشد نے کیا ہے. تو اب کیا 3,500 مساجد پر اے ایس آئی کو بھیجایا جائے گا؟ لوور کورٹ میں ایک چھوٹا سا پٹیشن سے تماشا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کھسکتے ہائی کورٹ تک پہنچ جاتا ہے. اب ہائی کورٹ یہ فیصلہ دے دیا، اب مسلمان سپریم کورٹ جائے گا. اب سپریم کورٹ میں کیویٹ بھی ڈال دیا گیا ہے بڑی تیزی سے. ٹھیک ہے، رائٹ ہے، ڈالیے کیویٹ، ڈالیے ساری چیزیں ڈالیے، لیکن ہم تو لڑائی لڑیں گے آخری سمجھیے کارنر تک. آپ جبرن لینا چاہتے ہیں تو ضرور لے لیجئے. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کو سمجھیے کہ سرنڈر ہو کے فیصلے کرنا چاہیے، کہ ٹھیک ہے جو مانگ رہے ہیں وہ دے دینا چاہیے. تو بھائی آپ ہمارے جسم کا خون لے لیجئے. آپ ہمارے جسم کا خون پی کر اگر آپ کو سمجھے شانتی ملتی ہے تو ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں. ہم اس دیش کے لیے بھی خون دیے ہیں، اس دیش کے لیے بھی ہم جانیں دیے ہیں. اگر آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہم خون دینے تیار ہیں، لیکن ہم اپنی عبادت گاہوں کو نہیں دے سکتے، ہم اپنے مساجد اور درگاہوں کو نہیں دے سکتے. ابھی ریسنٹ خواجہ غریب نواز کا سمجھیے کہ صاحب مسئلے پر ہیئرنگ ہوئی ہے، ایڈمٹ سمجھیے کہ کیا گیا ہے مقدمے کو. تو یہ ایک ڈینجر سچویشن ہے
اس سچویشن میں ملک کے تمام سمجھیے کہ جماعتوں کو، ملک کے تمام مسلم دانشوروں کو بیٹھ کر سر جوڑ کر غور و فکر کرنا پڑے گا کہ آپ کیا حکمت عملی اپنائیں گے، کیسے سمجھیے کہ آپ کے مذہبی تشخص کا تحفظ ہوگا، اس پر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ یہ مسئلے کو ایسے ہی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ مسئلہ لمبا بہرحال چلے گا، سپریم کورٹ میں چلے گا، فلاں چلے گا، اب تو سمجھے گلال بھی اڑ رہا ہے، مٹھائی بھی، لڈو بھی بٹ رہے ہیں، یہ تو بٹیں گے۔ حالانکہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد آپ کہ سمجھیے کہ اڈوانی ہو یا واجپئی ہو، دونوں نے افسوس کا اظہار کیا، آن ریکارڈ ہے، یہ دونوں افسوس کا اظہار کیا کہ ملک کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوئی کہ بابری مسجد کی شہادت ہوئی۔ اس وقت بھی گلال اڑایا گیا تھا، اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ ایک دھکا اور دو، بابری مسجد توڑ دو، ایسی باتیں کی گئی تھی۔ آج تو کھلا مرکزی وزراء سے لے کر ریاستی وزراء تک کے سمجھیے کہ کیا کیا اقلیتوں کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے بات کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کا ووٹ نہیں ملا، ان کی سڑک نہیں بنے گی، ان کے لیے ترقی کا کام نہیں کیا جائے گا۔ کیا ملک ایسے چلے گا؟ ملک میں کیا کوئی دستور نہیں ہے؟ ملک میں کیا کوئی قانون نہیں ہے؟ اور ملک کیا اس طرح سے سمجھے ترقی کرے گا؟ کیا ملک میں بھائی چارہ اور سمجھے محبتیں اس طرح سے قائم رہے گی؟ یہ بہت بڑا سمجھے کہ سوال ہے، خود امت کے سامنے بھی بہت بڑا سوال ہے۔ امت کے نوجوانوں کو خواب و غفلت سے بیدار ہو کے ایک نئی فکر، ایک نئی سوچ کے ساتھ سمجھے کہ غور و فکر کرنا پڑے گا، اور یہ حالات مزید سمجھے کہ خراب ہوں گے۔